شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زمان ہے، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، امانت ناز کرتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، امانت ناز کرتی ہے، حمیت ناز کرتی ہے، مروت ناز کرتی ہے، حمیت ناز کرتی ہے، مروت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زمان ہے، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زمان ہے، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے۔ پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حامی کے گھر سے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سوچ کر نکل جاتے ہیں کہ اب حالات بھی بدی تنگ ہوتے جا رہے ہیں، میری وجہ سے حامی کو دشواریاں ہو رہی ہیں، حامی کی جان کو خطرہ ہے، اور حضرت حامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں سے وہ نکلتے ہیں، اور پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوفہ کے اندر کوئی گھر کا دروازہ ایسا نہیں ہوتا جو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھلا ہو۔ وہی لوگ جنہوں نے دعوت دے کر کے امام مسلم کو بلایا تھا، وہی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنا دروازہ کھلا نہیں رکھتے، رات بھر چلتے چلتے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو ایک گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک خاتون جس کا نام قوعہ تھا وہ تشریف فرما ہے دروازے پر، اور اپنے ہاتھوں میں تسبیح لیے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے کہا، بھائی مجھے پیاس لگی ہے، پیاس کے لیے پانی کا انتظام اگر کر دوں گی تو اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ حضرت قوعہ نے امام مسلم کے لیے پانی کا انتظام کیا، امام مسلم پانی پی لیتے ہیں، اور پانی پینے کے بعد پھر وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس عورت نے پوچھا، اے مسافر، اے شخص، کیا پانی تجھے نہیں دیا میں نے؟ کہا آپ نے تو دیا، کیا تو نے پانی نہیں پیا؟ وہ فرماتے میں نے پی بھی لیا۔ کہا پھر یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ جا اپنے گھر کی طرف چلا جا۔ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں تو میرے گھر کی طرف جانے کی بات کر رہی ہے، میرا تو یہاں کوئی گھر نہیں، بلانے والے دعوت دے کر کے بلائے تھے اور پھر اپنے گھر کے دروازوں کو انہوں نے بند کر دیا ہے۔ اب کون سا گھر ہے جس میں میں جاؤں؟ کون سا گھر ہے جس میں مجھے پناہ ملے؟ اتنا سننا تھا کہ اس عورت سے نہ رہا گیا، اور اس عورت نے برجستہ کہا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے تمہارا تعلق ہے؟ اتنا کہنے کے بعد اتنا اس نے کہا اور پوچھا تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، امام حسین کا چچا زاد بھائی ہوں، رسول اعظم کا نواسا ہوں۔ اتنا سننا تھا، اللہ اکبر۔ وہ عورت وہیں پہ اہل بیت تھی، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے تو آپ کا کرم ہوگا، یہ گھر آپ کے لیے ہے، یہ گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ اس طرح سے در بدر بھٹکے یہ ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جس رسول کو جنت کی اونچی عطا فرمائی اس کے گھر کا بیٹا آج اس طرح سے در بدر بھٹکے ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ آج یہ ہمارے گھر تشریف لائیے، آپ آ جائے، شاید آپ کی خدمت ہی ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، آپ کی خدمت ہی ہماری تقدیر سنورنے کا سبب بن جائے، آپ کی خدمت ہی آخرت کا سرمایہ بن جائے، آپ کی خدمت ہی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت امام مسلم قوعہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ اچھی طریقے سے کھانے کا انتظام کرتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کا، اس عورت کا بیٹا جو شرابی تھا، رات بھر حضرت امام مسلم کی تلاش میں نکلا، کہیں سے امام مسلم کا پتہ نہیں ملا، تھک ہار کے صبح
کا جب وہ گھر پہنچا ہے شراب کے نشے میں دھت تھا، ماں سے کہتا ہے کھانا لاؤ، آج تو پریشان ہو چکا ہوں۔ ماں نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے، پریشانی کس بات کی ہے؟ اس نے کہا بھائی میں امام مسلم کی تلاش میں نکلا لیکن پورا شہر گھوم چکا ہوں، مجھے امام مسلم کہیں نہیں ملے۔ ماں نے کہا بیٹے اس طریقے سے امام مسلم کو تلاش کر کے تو دنیا کی دولت تو حاصل کر لے گا لیکن تیری آخرت برباد ہو جائے گی۔ بیٹے یہ سوچ ذہن سے نکال دے۔ میں نے ابتدائی میں عرض کیا تھا کہ پہلے فکر بگڑتی ہے پھر انسان بگڑتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں اس کی فکر بگڑ چکی تھی، دولت کی حوث اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی، مال و زر کی حوث اس کے سینے میں پیدا ہو چکی تھی، اس لیے وہ امام مسلم کی تلاش میں نکلا تھا۔ بھٹک بھٹک کر آیا اور ماں نے پھر اس کو جیسے تیسے پھسلا کر کے اس سے کہا کہ اپنے خیال سے باز آ جا، لیکن وہ تھا کہ اس کا خیال پھر وہ دماغ سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مال و زر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اسی عالم کے اندر ماں نے اسے کھانے پینے کو دیا، وہ کھانا کھا پی کر کے جب بستر پر پہنچتا ہے تو آنکھ نہیں رکھتی، اس کی نگاہوں میں امام مسلم تھے، ان کی تلاش تھی اور مال و زر اس کی نگاہوں میں سمایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اسی عالم میں اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ ایک کمرے کی طرف آ رہی ہے، بار بار جاتی ہے، بار بار آتی ہے۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا ماں کیا بات ہے، اس کمرے میں تو بار بار کیوں آ جا رہی ہے؟ ماں نے بددستہ کہا بیٹے سن کسی کو بتانا نہیں، تو جس کی تلاش میں نکلا ہے اس امام مسلم نے آج ہمارے گھر میں قدم رکھ کر کے ہماری قسمت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ بیٹے عمل تو کوئی ایسا نہیں جس کی وجہ سے جنت کی امید رکھی جا سکے، لیکن آج اتنا یقین ضرور ہے کہ نبی کی آگ کو گھر میں کھلانے کی وجہ سے اللہ قیامت میں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ عمل بارگاہ رسول میں مقبول ہوگا، بارگاہ سبدیت میں مقبول ہوگا۔ اللہ اکبر، اس نے سنا، ماں سے کچھ نہ کہا لیکن چلا گیا اور جانے کے بعد ابن زیاد کو اس نے اطلاع دے دی کہ میں نے خبر لگا لی ہے امام مسلم میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہاں پر بھی ایسا ہوا، صبح صبح الگ صبح گھوڑوں کی ٹانگوں کی آوازیں سنائی دی اور پورے گھر کو گھیر لیا گیا اور اس کے بعد حضرت امام مسلم کو باہر آنے کے لیے کہا گیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ سنو میں ابن زیاد سے بات کر لیتا ہوں، ہمارا اور معاملہ اس کے ساتھ طے ہو جائے گا، لیکن ان لوگوں نے نہ مانا، امام مسلم پر حملے کیے، وار کیے، یہاں تک امام مسلم نے بھی کچھ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ پھر اس کے بعد اجتماعی طور پر ان پر پتھروں سے حملہ کیا گیا، زخمی کیا گیا، گرفتار کیا گیا اور پھر اس کے بعد حضرت امام مسلم کو ابن زیاد کی طرف لے گئے۔ امام مسلم کے ہاتھوں کے اندر تلوار تھی، انہیں اس طریقے سے سمجھایا گیا کہ آپ یقین رکھیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ چلیں اور چل کر کے ابن زیاد سے ملاقات کر لیں، افہام و تفہیم کر لیں، آپ تلوار میرے ہاتھوں میں دے دیں، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ حضرت امام مسلم کے ہاتھوں سے اس نے تلوار دے لی اور امام مسلم کو یقین ہو گیا کہ اب میری جان آخری کے شکر مجھے کرنی ہوگی۔ اسی عالم کے اندر انہوں نے خواب بھی دیکھا، پہل کے ابن زیاد کے جو ہے افراد امام مسلم کو گرفتار کر کے گورنر ہاؤس کی طرف لے گئے۔ آپ گورنر ہاؤس میں انٹر کرتے ہی ہے کہ آپ پر حملہ ہوتا ہے، دو طرف سے آپ کے اوپر دو طرف سے آپ کے اوپر تلواروں کے وار کیے جاتے ہیں۔ پہل کے جیسے تیسے ابن زیاد کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے بعد ابن زیاد اعلان کرتا ہے کون ہے جو مسلم کی نافی کو گورنر ہاؤس کی چھت سے زمین پر پھینک دے اور امام مسلم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،